الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر ولا شيء ومن رزقناه مما رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پچھلے جمعۃ المبارک کے اللہ تبارک و تعالی دی قدرت کاملہ دا بیان تھوڑے سامنے شروع ہے۔ اللہ رب العزت اس شان دا مالک ہے کہ جو کچھ کرنا چاہے ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ دی صفت ہے، اس نو کوئی بھی روکن والا نہیں۔ اللہ تعالی اس شان دا مالک ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، سب کچھ جانن والا، ہر چیز دے متعلق، اپنی تمام مخلوقات دے متعلق، چاہے وہ آسمان ہے، زمین ہے، خشکی تی ہے، تری تی ہے، دریاواں ہے، سمندر ہے، تحت سراج، اس نو جانن والا صرف اللہ تعالی ہے اور کوئی نہیں۔ اس واسطے جب ساری طاقتاں دا مالک بھی اللہ تعالی ہے اور سب علم دا مالک بھی اللہ تعالی ہے، تو عبادت دا حقدار بھی صرف اللہ تعالی ہے۔ معبود ہون دے لائق، الہ ہون دے لائق، سجدہ دا حقدار، منت منوتی دا حقدار، سور پکار دا حقدار، مشکل گشا اور حاجت روا، عزت اور ذلت دا مالک، بیٹے اور بیٹیاں دیون والا، صحت اور بیماری دا مالک، صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں۔ تو عبادت دے لائق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر
اپنے اس حق کو دلائل عقلیہ نقلیہ دلائل واحد نال بیان فرمایا تاکہ منکر واسطے کوئی سوال دا موقع باقی نہ رہے. حجت تام کر دیتی، مکمل دلائل بیان فرمائے اور دلائل دی دنیا اس مسئلے کو واضح فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان، نہ جن، نہ حیوانات، نہ کوئی اور مخلوق، نہ سورج، نہ چند، نہ ستارے. عبادت لائق معبود برحق وہ صرف اللہ تعالیٰ دی ذات ہے اور کوئی. 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء نے آ کے اپنی اپنی امتوں کو پہلے یہ مسئلہ سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ، پھر احکام بیان فرمائے. شریعت احکام بعد بیان فرمائے. سارے پیغمبر خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 13 سال مکے دی زندگی یہ مسئلہ بیان کیتا ہے لا الہ الا اللہ. نماز بعد فرض ہوئی ہے، روزے بعد فرض ہوئے، زکوٰۃ بعد فرض ہوئی ہے، جہاد بعد فرض ہوا ہے، شرعی احکام بعد آندے رہے، لیکن سب تو پہلے اعلان نبوت تو بعد 13 سال دے اندر مسئلہ ہی کو بیان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ. اور ادو تے تکلیفاں پئیاں، مخالفت ہوئی، جسم لو لوہان ہویا، راستے تے کنڈے سٹے گئے، صحابہ کو تنگ کیتا گیا. حضرت بلال کو تپدی ریت تے لٹایا گیا، سینے تے گرم پتھر رکھے گئے. حضرت سمیہ دے وجود دے 2 ٹکڑے ہو گئے. پیغمبر دی بیٹیاں کو تھپڑ مارے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نماز دی حالت اٹھ دی اوجری اتے سڑ دی گئی، صرف اس واسطے کہ کیوں آدھے لا الہ الا اللہ. پہلے لوگ بھی نہیں آ رہا. اللہ نے فرمایا ما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. پہلے لوگوں دا قصور صرف آئی کہ انہاں کاساں اللہ تے ایمان گنا. ما نقموا منہم، نہ نے عیب لایا، نہ نے قصور سمجھا، مگر اے کہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. ایک قصور ہے کہ اللہ عزیز حمید تے ایمان کیوں گنا ہے. 500 نبی کو ایک دہاڑ کے اندر شہید کر دیتا گیا ہے. بڑک دے تیل دے کڑہاں دے اندر
سٹ کے جلا دیتا گیا، لیکن جنہاں کو سمجھ آ گئی لا الہ الا اللہ دی، انہاں سب کچھ برداشت کیتا، کلمہ نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک نے اس مسئلے دوتے دلائل بیان فرمائیں، اس نو ومہار آدھے نا، ومہار۔ اللہ قادر مطلق ہے، اگر جبری طور تے مناویا تو منا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل قوم دوتے فرشتہ نو آکھا پہاڑ چاہو، انہاں دے سر تے گن ونجو، انہاں نہ کو من دے کہ نہیں، جل انہاں ڈٹھا بے تا پہاڑ تو ڈھاندہ مردے ہیں، آکھا اسا ایمان گینا ہے۔ فرشتہ پہاڑ پیچھا ڈا کے دا اگے نہ منیں گے۔ مولانا قاری محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں اللہ منائندہ ہے اپنے آپ میں، جتنا بھی کوئی منکر ہوئے ایک دہاڑا آویں کو آدھے میں منے ہیں جی۔ فرعون ساری زندگی نہیں منا، لیکن فرشتہ جلے غوطے دیتے نا دریاج، اس ویلے وہ آدھے آمن تو میں ایمان گنا ہے۔ مسلمان کلمہ کو جڑا نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھیندا، زکاتہ نہیں دیندا، صرف دنیا کماون دے اندر صبح شام لگا ہے، اللہ نو یاد کرن واسطے تیار نہیں، اے بھی جلے راتی ادھی رات لے بھمب آ ونجے، زلزلہ آ ونجے تے کوٹھا تے مکان تے چارپائیاں ہلن لگ ونجے تو آدھے کہ نہیں اللہ تے نہ چاہے، آدھے نا، آدھے زور نہ لاکھو اللہ تے نہ چاہے، بنا کو آدھے تو فرمائیں اللہ اپنا آپ منوائندہ ہے، لیکن اللہ جبری طور تے مناوے تو اللہ دے نزدیک کو محبوب ایمان نہیں ہے، پسندیدہ ایمان نہیں ہے، ایمان بالاختیار پسندیدہ ہے۔ ڈنڈے والا کڑا ایمان ہے۔ پہلی شرط ایمان دی، ایمان کی نام ہے، دوسری شرط علم غیب خاص اللہ تعالیٰ ہے، اور تیسری شرط ایمان آدم نال اختیار اپنے دے، یعنی میں نو کیا مجبور نہیں کیتا، جبری نا۔ دلائل سنو، سمجھو، غور کرو، فکر کرو، اگر دلیل سمجھ آ ونجے تو ضد نہ کرو، مان گنو، ایک ہی حق کے مان لو، ادھر خیر ہے تھوڑی۔ اگر سمجھا تو بعد ہی بندہ ضد کرے تے نہ منے تو اللہ دے عذاب دا انتظار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو مناون واسطے دلائل بیان فرمائے تاکہ بندہ فکر کرے، سوچنا تو چاہیے کہ نہیں؟ ہاں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اللہ پاک فرمایا یعبدون من دون اللہ، اللہ تو سوا عبادت کریں دین انہاں دی، لا یملک لہم رزقا، جڑے نہ دے روزی دے مالک نہیں، من السماوات والارض،
آسمانہ تو بھی زمین تو بھی شیئن ذرہ بھی آسمانہ تو روزی دے انتظام کرنے والا ہوئی صرف اللہ تعالی زمین تے روزی دے انتظام کرنے والا او بھی اللہ فرمایا میرے پیغمبر انہاں کو پوچھو میں یرزقکم من السماء والارض فاڑے روزی دے انتظام آسمانہ تو زمین تو کون کرے نا تے جلے تو سوال کرے سے میرا پیغمبر آکسنی اللہ مکے دے کافرہ دی گل ہے اللہ فرمائے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا نہ تو آسمان دے روزی دے انتظام کر سکتے نہ زمین تو روزی دے انتظام کر سکتے آسمان تو کیویں ہے کیویں انزل من السماء ماء اللہ نے آسمان تو بارش نازل ہے فاخرج به من الثمرات اللہ نے پانی دے ذریعے تھوڑے واسطے باغات پھل پیدا فرمائے اگو اللہ فرمایا رزق لکم یہ ہوں آسمان تو انتظام ہو رہا ہے جی دے بارشاں بند ہیں مخلوق تنگ ہے سبحان اللہ انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم یہ آسمان تو ہو رہا ہے اللہ پاک فرمائے میں زمین تو بھی تھوڑی روزی دے انتظام کردہ وہ تو تھوڑا پتہ ہے جس ویلے بارش آ ویندی فصل ہو ویندن پھل لگ ویندے انساناں دی مخلوقات دی روزی دا انتظام کردہ ہے اللہ فرمایا جنہ دی تساں پہ عبادت کر دیو سجدے پہ کر دیو منتاں پہ منیں دیو شور پکار کریں دیو انہاں دی حالت ہے کہ لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض نہ آسمان تو روزی دا انتظام کر سکتے نہ زمین تو روزی دا انتظام کر سکتے تے شیئن ککھ بھی ہے ذرہ بھی نہیں کھا سکتا اگو اللہ فرمایا لا یستطیعون انتظام تا کرے نا جو انہوں کوئی طاقت ہویا لا یستطیعون انہوں طاقت بھی نہیں طالب علمی دور ایک وڈے دربار دے 70 بوری دا کنک دا پسا سڑ گیا نہیں سمجھ وڈے پیران دا دربار ہے تو انہوں دی کنک پئی 70 بوری دا پسا تے اس نو لگ گئی بھا تے ہو گیا بنا دا تجھات رہ گیا اپنی روزی سڑ گئی اللہ فرمایا لا یستطیعون روزی دے انتظام کرنا تو جھات رہ گیا طاقت بھی نہیں رکھ دے لہذا فلا تضربوا للہ الامثال اللہ دے واسطے غلط مثالاں بیان نہ کیتیاں کرو غلط مثال ہے ڈھک دی مثال بیان کیتی کرو عوام کو یہ نہ سمجھایا کرو جو کوٹھے تے چڑھنا پوے تا پوڑی لا کے چڑھی دے تے اللہ نو ملنا ہوئے تا پہلے درباراں تے ونجنا پوندا ہے یہ مثال ہوندی ہے نا کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تا
یہ ان مثال سمجھیں دے پہن عوام کو بھی اللہ ہی میں نہیں منیندا جے تک کو وسیلہ بھی نہ ہوئے جیڑا وسیلہ قرآن حدیث ہی وہ سمجھ نہیں آیا تے جیڑا وسیلہ ہے کوئی نہ اس نو چمبڑ گئے یاد رکھو سب تو بڑا وسیلہ اللہ کو ملن دا ہے نبی دی فرما برداری نبی دی غلامی حضرت محمد مصطفیٰ دے شریعت دے زندگی گزارن نال اللہ ملدا ہے اللہ مسئلے حل کریندا ہے اللہ پریشانیاں دور کریندا ہے ہاں جی اللہ سکون نصیب کریندا ہے تے اگر کوئی بندہ اللہ رسول دی نافرمانی زندگی گزارے باویں پیسوں دے بینک ہی بھرے پون سکون کوئی نہیں ہوندا سکون کوئی نہیں ہوندا الٹا بے آرامی ہوندی تے برکت ہی کوئی نہیں ہوندی اللہ فرمائے فلا تضربوا للہ الامثال اللہ واسطے غلط مثالاں بیان نہ کیتیاں کرو ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون جیڑی گل اللہ جان دے تساں نہیں جان دے اللہ نے جو کچھ بیان فرمائے وہ ٹھیک بیان فرمائے بغیر پرداں دے بغیر وسیلاں دے سنن والا جانن والا دیکھن والا پوریاں کرن والا کون ہے ایسے نو اعتبار نہیں ہے حضرت شیخ آدھن بھی شیطان انہوں کہ تساں پلیت مشرک ہوندا پلیت تھوڑی سندا نہیں تے تھوڑی منیندا نہیں جے تم وسیلہ نہ گھتے تو یہ تائیں کچھ نہ تھی وہ تو سنے دیا بنجو نہ جڑے گئے انہوں نے تو پتہ ہو سی راجہ بازار ہے نا جڑا مدرسہ حضرت شیخ ہونا دا اگو گڈوی والا دا گھر ہے گڈوی والے تو سمجھیں دے ہو نا چلو گبرو تو سمجھیں دے ہو سن کے اتنے سارے واجے شاجے تے توتیاں تے ٹنگے کھڑے نا مدرسے دے کو سامنے جو او وجڑیاں ہن نا او آدیاں اساں گندیاں سہی اساں پلیت سہی اساں گناہگار سہی واتوی حضرت صاحب دی 11ویں تے دینی ہے نا اے غلام اللہ توبہ اللہ اس تو بچاوے لفظ نال آدین اساں گندیاں سہی اساں پلیت سہی واتوی 11ویں تے دینی ہے نا اے غلام اللہ توبہ اللہ بچائے خوش تھی جینو اللہ آپ آکھے بے مانگ میں تیری حاجت پوری کریں نا تے بندہ واقف بھی آکھے نہیں کریں دا ہن اس بندے دا کوئی علاج ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری حاجت کو پورا کروں اللہ نے ایک دلیل بیان کی تھی تاکہ بندے کو مسئلہ سمجھ آ جائے عقلی دلیل دا مقصد ہوتا ہے عقل نال سمجھنی پوندی نقلی دلیل دا مقصد ہوتا ہے اللہ حوالہ پیش کرتا ہے بے نوح علیہ السلام ان فرمایا ابراہیم ان فرمایا حضرت موسیٰ ان فرمایا عیسیٰ ان اس نو آدھے نقلی دلیل تے دلیل وہی ہوندی ہو تو جبریل آ کے دسا سمجھیں دے ہو نا ہاں یہ ان دلیل نقلی نہیں عقلی دلیل ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اللہ فرمائے عقل دوڑاؤ ہوں ذرا عقل دے ذرا زور دے وہ
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ فَمِمَّا يَعْرِشُونَ اوحا ربو کا تیرے رب نے ادے دلی جے گل چھڈ گتی ادے وحی دا مانا الہام کیتا دلی پا دیتی سمجھا دیتا اللہ بندے نال جلے گل کردا نو دے ترے طریقے ہیں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا واجا او من وراء حجاب او یرسل رسولا کتنے طریقے ہیں واحین او من وراء حجاب او یرسل رسولا وہی دا معنی ہے کہ القاء کر دینا دلی دماغ دی گل سٹ دینا من وراء حجاب پردے دے پیچھوں گل دے سامنے جی میں موسیٰ علیہ السلام پہاڑ تے کھڑیاں کوہ طور تے گئے کھڑیاں آواز آ رہی انا ربک فخلا نالیک میں تیرا رب ہوں انکا بالواد المقدس تو پاک وادی تے کھڑے نالین جوتیاں لہاچا گل سون پکی فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ گل سون پوری اے آندھی پہ آواز لیکن اگو گل کرن لڑے سیدھا اس نادن میم ورا حجاب پردے دے پیچھو او یرسل رسولا یا تریجے نمبر دا وحی دا طریقہ ہے کہ اللہ دا فرشتہ جبریل آ کے دسے رسول آ کے دسے اے ہونا گھون مکھی آلا ماکھی آلا ایدے بارے اللہ فرمائے اوہا ربک الی النحل تیرے رب نے ماکھی آلے گھون در وحی کی تھی یہ کیڑی وحی آئی یہ جبریل کو نہ آیا آواز بھی کو نہ آئی ادھے مزاجی دماغی دلی چھڑ تھی ہے جی اوہا ربک الی النحل نحل آتے نے گھون کو مکھی جڑی ماکھی آلی مکھی سنو سورت دا نام ہی سورت نحل اللہ رکھا ہے اسے ایک لفظ دی وجہ تو کیڑی وحی کی تھی اَكَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ تو پہاڑاں گھر بنایا کر درختاں تے گھر بنایا کر ولی گھر بنایا کر کتنے چاہیے من الجبال پہاڑ من الشجر درخت ومما یعرشون جڑیاں اتاں شیئیں چڑھ دیاں نہیں چڑھاویاں شیئیں ولیاں ہو گئیاں اللہ سکھایا تیرا میں مزاج بنائے تین گھر کیویں بناونا ترائے جائیں تے پہاڑاں درختاں ولی تے جیڑا گھر بنے دیئے نا دنیا دا کوئی کاریگر نہیں بنا سکتا سارے انجینئر اکٹھے تھی وجن تے وڈی ماکھی نہیں چھوٹی والی دا ایڈا سارا آپ پکھا بنا کے نو فٹنگ ویکھو فٹنگ اے بنا دیے مسدس گھر 6 چنڈا والا ہے اور گھر نال گھر فٹ تھی نام اور بنایا ویک سبحان اللہ ہے گنی دا بھی نہیں اللہ سکھایا یہ نہیں بنا دے اللہ باقاعدہ مزاج ہی رکھ دیتا بات آگے جلے گھر بنا گھنے سما کلی من کلی سامرات واد ہر قسم دے پھلاں دے پھلاں دا رس چوسا کر رہندی گلاب دا پھول بھی ہے درختاں دے پھول بھی ہیں گھاں سروں دا پھول بھی ہے نا کہ نہیں کئی قسم دے ثم کلی من کلی ثمرات ہر قسم دے پھلاں دے پھل چوسے کر فصل کی سبل ربک ذللا تے وعد جی میں رب تینوں سکھائے اس راستے نال آئی گئی کر
بندے دے واسطے باہر نے آدن بھی کم از کم 3.5 کلومیٹر تک یہ وہندی پرے مکھی والا گھوڑ 3.5 کلومیٹر یہ اگا نکل ویندی ہے چھتے تو ود پھولاں دا رس چوسا پانی پیتا ود واپس آ ویندی ہوں مکھی 3 کلومیٹر ون کے جو گھر والا بھی اس کو کہیں سکھائے ہیں آدھے پہ بالکل چلے سمجھیں دی نا میں ہوں رس چوس کیتا ہے تو میری ہوں واپسی ہے یہ سیدھی اتنا ہوں اتوں ون کے تے نشانہ لیندی اپنے چھتے تے سیدھی اتنے گئی بھولتی نہیں ہے اگو انتظام اتنا پکا ہے کہ انہوں دی حکومت بڑی تیز ہے جڑا سردار ہے یہ فرما بردار اتنے ہیں کہ وہ آرڈر کرے چلو منٹ چھتا خالی اٹھتے ودیا اس نے آرڈر کر دیتے سارے باہر جاؤ 5 منٹ درخت باہر فرما برداری اس نو آدھے ہے نا خیر ہوں تو ساری عوام ہی منے دی ہے کہ نہیں منے دی ہے نا لیکن انج نہیں منے دی جی میں منے دے اڈے تے کھڑیا سے تے یہ پٹھانا دے وہ ڈبے چو گھون نکل گیا تھا کوچاں ڈکیاں کھڑیاں موٹر سائیکل والے ڈکے کھڑے اڈے دوتے اٹھتی کھڑی بڑی پریشانی تو وہ پرلا جڑا سڑک والے پاس ہوئے نا حصہ ہوٹلاں دی نو اتنے کہنا کھائے اتنے پٹھان پھرتے ودیاں تے انہاں پشتو جی مینوں دسے بھی سردار مل گیا ملکہ مل گئی ہوں دکھائے انہیں اس کو نپے چاہ کے ڈبے چ رکھے یقین سمجھو 15 منٹوں تو پہلے سارا گن بہ گیا نہ کوئی سپیکر تے اعلان تھی ہے نہ کہن پتہ صرف انہاں سیان دیان بھی اے ملک ہے سردار ہے اس کو نپ کے اساں جلے ڈبے چ پیسوں پیچھوں ساری عوام بہ یہ تو میری آنکھوں دیکھا حال ہے ثم کلی من کل ثمرات اللہ فرمائے جا تیرا کام ہے پھلاں دا رس پی چل ایسا کر فصلوں کی سو بلا ربے کے زولولا یہ جہاز ویکھو نا جہاز کیوں تھوڑی انہوں نے لائناں ڈسی دیاں انہوں دی سرکاری سطح کی لائن ہوندی اپنے اس حساب نال ٹر دینا نا یہ تو خیر انسان دے بنایا نا تے ماکھی نو اللہ تعالیٰ تعلیم دیتی ہے اپنی لائن سیدھی کر فصل کی چل تو سو بولا ربے کے زولولا گئی جی رس چوس کے واپس آ گئی چھتے چ بہ گئی یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه اور ماکھی تیار ہوندی پئی مختلف پھلاں دا رس آ گیا یخرج من بطونہ کتوں نکلتی پئی مکھی دے ڈیڈی چوں نکلتی پئی تو بندہ بڑے مزے نال کھاندا ہے سبحان اللہ اللہ نے عجیب مزاج رکھا ہے یخرج من بطونہ شراب مختلف الوانہ پھر دے رنگ مختلف ہیں جی میں پھلاں دا رنگ ہے جیسے کھا کے آندھی اگوں ماکھی اسے رنگ ہی تیار تھی دی سفید بھی لال بھی کالی بھی پیلے رنگ دی بھی پھر تھوڑا ذائقہ بھی بندا ہونیا اللہ دی شان کیڑا فائدہ تھا جی ماکھی جتنی بنی اللہ فرمایا فی شفاء للناس میں پوری انسانیت واسطے جنر شفا رکھ دیتی ہے ہر دوائی چپون حکیم صاحبان تو ضرور پہن کیسے ماکھی ہے جی
لیکن اساں اسی تو غافل ہے، جنہاں لوگوں کو پتہ ہے وہ بڑا استعمال کر دیں. سبحان اللہ. یہ گرم ہے، خود مزاج دا گرم ہے، لیکن شربت ہی پاؤ تو ٹھنڈی ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابی آدھا جی اللہ دے پیارے رسول میرے بھائی دے پیٹ کی تکلیف ہے. آپ نے فرمایا ماکھی دا شربت پلاؤ. انہوں گئے گھر، انہوں نے شربت بنا کے پلایا، تکلیف دور نہیں ہوئی، بتا گیا. وہ تجی آرام نہیں آیا، آپ نے فرمایا ماکھی دا شربت پلاؤ. پلایا، آرام نہیں آیا، بات آ گئے. آدھا جی آرام نہیں آیا، آپ نے فرمایا ماکھی دا شربت پلاؤ. وہ مجبوری ہے، دوڑے ایڈے ویندے پوچھ کے بات اڈے ویندے بھائی ہے، اس کو تکلیف ہے، بات آ گیا جی. آدھا جی آرام نہیں آیا. اللہ دے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جو تنا کھا جا کے شربت پلاؤں تیرے بھرا دا پیٹ دا جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ دا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہون جلے پلائی سے اس نے خیر تھی گئی، ٹھیک ہو گیا. اس واسطے بہت بڑا علاج ہے. کانے پھٹ واسطے بڑا علاج ہے. کس واسطے؟ کانے پھٹ. کلور کوٹ میں میڈیکل تے کھڑا تو ایک بندہ آیا اور دسیندا پہ میں شوگر دا مریض ہاں تے میرا پھٹ نہیں چھٹدا، بڑے ہسپتالاں پھراں، ماکھی لامنی شروع کی تے چھٹ گئے. کانے پھٹ دا بہت بڑا علاج ہے. اویں بھی ماکھی بیان ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماتا تل اسباب جڑے علاج ہیں انہوں دے وچوں 3 علاج بڑے ہیں. کتنے؟ 3 علاج. ہاں جی. سینگیاں لواونا، ماکھی دا شربت پیونا اور ڈمب نیونا. ڈمب تو سمجھے ہو نا، پرانے زمانے ہوندے، ہوں تو میرا خیال کوئی نہیں ہوندا. شیخ تپا کے داتری تپا کے کیسے کو ڈمب دینا. آپ نے فرمایا سنگیاں لاونا، ماکھی دا شربت پلاونا اور ڈمب دیونا. لیکن آپ نے فرمایا میں نے ڈمب والا علاج پسند نہیں. ڈمب والا علاج پسند نہیں، یہ نہیں کرنا. نبی دی پسند نو پسند کرنا بھی ایمان ہے، تے نبی دی ناپسند شے کو ناپسند کرنا بھی ایمان ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے 10 سال خدمت کی تھی. اس بندے بڑا خوش قسمت ہے، 10 سال نبی پاک دے خدمت کی تھی. اد دعوت گئے نبی پاک نال میں گیا تے انہوں نے کدو پکایا، کدو تے گوشت جن دعوت کی تھی. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت نال کدو والے ڈکرے چاہ کے کھاندے بیٹھے ہیں. تو میں سمجھ گیا بے نبی پاک نو یہ پسند ہیں. تو اس دن تو بعد میں نو کدو نال محبت ہو گئی. یہ ہو گئی نبی دی پسند نو پسند کرنا. ہاں جی. ہاں سان پتہ نہیں کداں پسند آ سی جنا طبیعت آگ سی ہے نا. یہودی ٹپا ویندا یہودی نبی پاک صحابہ کو کھاون دے آداب بیان فرمائے کہ کٹھے بہ کے کھاؤ نا تو برکت زیادہ پوندی. وہ ہن سندا کھڑا ہے یہودی مسلمان نہیں. نبی پاک فرما رہے ہیں کہ کھانا اکٹھے کھاؤ تا برکت پوندی.
ایسا تو نفرت آتی ہے نا، کوئی بھی چھت پاوے تو میں ہی پاواں، کیوں بھائی؟ پیغمبر دی تعلیم نہیں سمجھی، مزاج کو سمجھا ہے، اپنے مزاج۔ گھر گئے، گھر بیوی کو آدھا جو روٹی کٹھے کھسائیں، او اگو اس جان کھانے چ زہر ملائی بیٹھی آئی، بھئی دا علاج تو میں کرا نا، ایڈو سن کے گیا اس آگے روٹی کٹھے کھساں، اس آگے آج کوئی نمی گل اگے وکھرے کھانے، آج ہی وکھرے کھساں، پائے گئی زید دا پجچ، وہ آگے کٹھے کھسائیں، زنانی آگے نہیں، ہون بھائی اس آگے اگے روز وکھرے کھانے، آج کوئی نمی گل ہے میں نہ کھان دی تیرے، اس آگے اگے وکھرے کھانے، آج کٹھے کھاسو تن کھاونی پوسی، اس آگے میں نہ کھان، اس آگے دسا تو صحیح بھئی وجہ کیا ہے آج تو نما مسئلہ کٹھائی؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ میں مسلمانہ دے نبی کو سن کے آنا پہ، اس اپنے شاگرداں کو آکھے بھی کھانا اکٹھا کھاؤ تو برکت پوندی ہے، میں تجربہ کرنا چاہوں، میں تجربہ کرنا چاہنا، اس آگے مسلمانہ سے نبی فرمائے تجربے نہ کر، گالو دی سچی روٹی میں نہیں کھان دی تیرے، اچھا ہون تو دسا بھئی کیوں نہیں کھان دی؟ اس آگے میں کھانے زہر ملائی بیٹھیاں تیرے نال، آج میں تیرا مکو بدھی بیٹھیاں پورا، اس نبی دے اس مسئلے کو پسند کیتا ہے، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم، فائدہ کتنا تھی ہے؟ جان بچ گئی، جان۔ آدھے میں تو چھڑا تجربہ پیا کرے نام، حالے تو میں سچو مچو دلو نائی منا، ہون تو مننا چاہیے، جیڑے پیغمبر دے ایک کام دوتے صرف تجربے واسطے بندہ کام کرے تے اتنا فائدہ ہو جائے کہ جان بچ جائے، جدہ سچو مچو کلمہ پڑھ کے دی طریقے تے عمل کرے سو کتنا فائدہ ہو سکتا۔ سجاگ بیٹھے ہو، سیانے تھے ہو، بڑے سارے ہو کہ نہیں آ وجہ نا بے نبی نو ایسا پسند آئی تو خوش تھا کرو، پسند کی تھی کرو، یہ ہوں مسلمان ہے تو میں کدو کھاواں تو میں ہوا تھی دی ہے نا، میں نے بڑی چیڑ تھی دی جڑا کہ نا کدوان نال ہوا تھی دی، بنا نو پتہ نہیں، میں نے آپ نو بڑی چیڑ تھی، پیغمبر پسند فرمائے اس نو ہوا تھی دی ہے نا۔ چوک منڈے میں پڑھدا استاد واقعہ سنا ہے، یہ بھی سنو۔ طالب علم داخل ہویا یونیورسٹی دے اندر، اس سنت دے مطابق پٹکی بدھی ہوئی، داڑھی سونی منہ دے، تے یونیورسٹی دے پرنسپل اس نے آکھا بھائی داڑھی مناونی پوسی تے پٹکی نہیں بننی، کالج دے اصول دے خلاف ہے۔ یہ داڑھی منن والے تسیں سنو ہے نہیں، پٹکی سر تے وہ تو خیر رواج ہے نا، وہ تو پٹکا بننا ہے بے، یونیورسٹی دے پرنسپل آ کے پٹکی بھی نہیں بننی تے داڑھی بھی، ساری یونیورسٹی دے قانون دے خلاف ہے، اس اگے پڑھاؤ نہ پڑھاؤ ایک کام نہیں تھیندا، میں داڑھی نہ منیندا پٹکے بن کے آتا، میرے نبی دی سنت ہے بس۔ پرنسپل ضد پا دیتی، ضد پا گئے، ضد اس ان کچھ نہیں آکھا، داخلہ کر دیتا ہے، لیکن پوری کوشش یہ لگ گیا ہے اس بچہ جڑا امتحان تھی وے نا یہ فیل ہوئے۔ اندرون خانہ اس نے مخالفت شروع کر دی، یہ پڑھتا رہا، آندا مہندا رہا، تو جلے امتحان تھیا تو یونیورسٹی جو فرسٹ آن والا ہے بچہ ہی،
یہ استاد نے فرمایا ہے، چوک منڈے میں پڑھتا مجھ سے، پورا زور لایا اس بندے نے کہ بچہ فیل ہو جائے، لیکن پیغمبر دی سنت استقامت دی وجہ تو اللہ نے پہلا نمبر عطا۔ آسان میں گل سمجھ نہیں ہے، ایسا استقامت دیا سمجھیے بیٹا مردوں تک نماز ہی نہیں پڑھنی، مردوں تک داڑھی بھی نہیں رکھاونی، حالے بڑا ٹائم پی ہے بادشاہ، آنے بڑا ٹائم پہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری تو دماغ بے پاسے چل گئے یار۔ حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول ہیں، یہ مسلمان نہیں تھے، ایک گزرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت واسطے پیشاب تے بیٹھے، آپ دی عادت مبارک ہے کہ ایک پیر کھڑا کر کے ایک لمبا پا کے اتنے ہاتھ رکھ کے ہاتھ اتنے رکھ کے باہوں، یہ ہاتھ اتنے کھبے پیر تے زور دے کے باہنا، یہ ہونڈے دارے میں مسلمانوں دا نبی پیشاب تے باہن دی ڈاہ نہیں آندی، ہاں کلمہ کون اس بڑا نا۔ خیر اس نو پیشاب آ گیا، آپ نو ایسا کہ دیکھا میں اوویں باواں جی میں مسلمانوں دا نبی باندھا ہے، اے ہن بطور مذاق آکھو بطور نقل آکھو بیٹھا ہے، اتنے ہاتھ رکھ کے پیر ایک اچا کر کے دھکا کر، اے اپنے خیال بیٹھے پیچھے دشمن آئے اس رسائن بھکائے نو تو پھا دے واسطے، اے دا ہاتھ تے انہیں کیتا، سمجھ آ گئی، ایویں کیتا رسا پیچھا نکل کے گاٹے چو نہیں پویا۔ ایسا کہ میں تو پیا کرے نام نقل تے نقل اچ میں اتنا فائدہ تھے کہ دشمن دے حملے تو پتہ نہیں جدا سچ مچو نبی دی سنت عمل کرے سا کتنا ثواب تھی سی، بس گیا نبی پاک دی خدمت دی کلمہ پڑھا مسلمان۔ ہاں جی مزہ تو ہے نا، مزہ تو ہے، لیکن سانو اے نہیں آئی، اساں ڈٹھا رواج کو برادری کو علاقے دے معاملات کو۔ اللہ چاچا مظفر یاد آندا بھیجار اللہ جنت نصیب فرمائے، آداب شریعہ سے آگاہ تو تھے مگر، شعر پڑھتا ہوں ہے، آداب شریعت سے آگاہ تو تھے مگر جو رسم کے برتاؤ میں نہ آئے وہ کیا یاد رہے۔ کہندی شادی ہو گیا دول سل وگے نہ دیگر لے میں آمد اگو ایو شعر پڑھ دیتا، آداب شریعت سے آگاہ تو تھے مگر جو رسم کے برتاؤ میں نہ آئے وہ کیا یاد رہے۔ ایسا رسومات پھنس گئے، ہاں جی اللہ معاف کر، سبحان اللہ۔ ماکھی دے متعلق عرض کر رہے ہیں، ماکھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا کے بھائی کو شربت پلا، پھر جس ویلو گیا نبی پاک فرمایا 3 دفعہ سا کہ جی آرام نہیں پیا آندا، نبی پاک فرمایا تیرے بھرا دا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ دی کتاب جھوٹی نہیں ہو سکتی، میں جو آنکھیں بند پا ہوں دے لے شربت پلایا بھائی ٹھیک ٹھاک ہو، ٹھیک ہے۔ تے تریجا نبی پاک فرمایا اسباب دی دنیا علاج کرن دے 3 طریقے ہیں، ایک سنگھیاں لواونا، ایک ماکھی دا شربت پیونا اور دم لاونا۔ تے اتھے میں آکے نبی پاک فرمائے اے میں نے پسند نہیں، اویں نبی پاک منع فرمائے کہ کہیں شے کو بھا دا عذاب نہ دیتا کرو، اس واسطے جڑیاں بھاواں لیندے ہو نا ڈیبواں دی کھکر کو یا جیندے سب کو بھا لا دیونی ککھاں دے وچ، اس تو نبی پاک نے منع فرمائے۔ جی رحمت للعالمین پیغمبر جار کیسے کیسے حکم جاری فرمائے،
کدیں سوچنے بے چھری تیز کرن دا حکم کیوں ہے بے جانور کو ذبح کریں دے؟ کدیں سوچے نہیں؟ بڑا سخت حکم ہے کہ پہلے چھری تیز کرو پیچھے جانور ذبح کرو. مٹھی چھری نال جانور کو تکلیف تھیندی ہے، تکھی چھری نال جانور تکھے ذبح ہوئے تے تکلیف اتنی نہیں تھیندی. نبی دی شریعت آدھی ہے اونج کام کرو جو تکلیف تھوڑی تھی وے زیادہ نہ تھی وے. کہنو تے مسلمان مرد کو تکلیف دینا، عورت کو تکلیف دینا نبی پسند نہیں کرتا. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس. اللہ کہیں یہ نہیں آکھا دے بندیاں صحت مل سی تے بریلیاں کو نہ مل سی، بریلیاں کو صحت مل سی تے بندیاں کو نہ مل سی، مسلمانوں کو مل سی تے کافروں کو نہیں. اللہ فرمائے شفاء للناس، پوری انسانیت واسطے میں ایک دوا تیار کر دیتی ہے. سبحان اللہ. ہوں اللہ یہ فرمائے ہوں تساں عقل توڑاؤ کہ گھوڑ بناون والا کون، ماکھی دے گھوڑ کو سکھاون والا کون، ادے پیٹ چوں ماکھی بناون والا کون، ادے رنگ مختلف بناون والا کون، ادے ذائقے مختلف بناون والا کون، ادے بھی شفا رکھن والا کون. کہندا بھی دخل ہے تو دسو، کہ پیر دا، کہ پیغمبر دا، کہ جن دا، کہ انسان دا، کہندا بھی حصہ ہے تو دسو جی، کہندا حصہ تو دسو. اللہ فرمایا اگر سمجھ آ گئی نے تو گل میری مان لو، زید نہ کر، گل مان لے کہ ایک کام سارے میں کیتن تو پھر عبادت لائق صرف میں اور کوئی نہیں. بس گل ہی کچھ ہے جی. اس واسطے کو فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. اس قوم کو سبق تے فائدہ ہو سکتا ہے جنہوں اللہ نے فکر والی دولت نصیب کی. جڑا بندہ سوچے نہیں اس کو کیا سمجھ آنا. ہاں جی. 11ویں والا بابا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سارے بیٹھے، نوکر پہنچے، اس کی تھوڑا جڑا تجارتی قافلہ آئی نا سامان اور لٹا گئے، ڈاکو پائے گئے. حضرت صاحب نے اکھی نوٹیاں، تھوڑی دیر تو بعد سیر چاہ فرما الحمدللہ. کیا کہ سامان تجارت لٹا کے ڈاکو پائے گئے. حضرت صاحب نے توجہ فرمائی، تھوڑا غور و فکر کی تھی، فرمایا الحمدللہ. کچھ 7 ڈیڑھ ہفتہ مہینہ گزرا، بندہ ہے اس آکے جی مبارک ہوئے تو سامان تھوڑا مل گئے. حضرت صاحب اکھی نوٹیاں، تھوڑا سیر تلا کیتا، فرمایا الحمدللہ. پوچھا نہ پوچھا، حضرت صاحب سمجھ نہیں آئی. سامان پھٹے دے الحمدللہ، جو لدھے دے الحمدللہ، سان تک کوئی سمجھ نہیں. فرمایا نہیں آئی تو سنو، نہیں آئی تو سنو. جڑے پہلی خبر آئیے کہ سامان لٹ گئے، اے ہائی پریشانی دا عالم، تے پریشانی دے عالم اچ بندہ تھوڑا جہاں تھڑک ویندا ہے. مصیبت اچ کنٹرول کرنا ہر کدے بس دی گل نہیں ہے، تے اللہ نال تعلق ذرا گھٹ ویندا ہے. میں جلے خبر سنی ہے نا، میں ادھے جھاتی پائی اکھی نوٹ کے کہ دلی تے خدا نال جڑا تعلق ہے کوئی وعدہ گھاٹا تو نہیں تھی گیا. او میٹر سوئی اپنی جھاتے کھڑی آئی. میں اس واسطے ہے کہ الحمدللہ والا دل خوشی دی خبر آئی کہ سامان مل گیا،
خوشی جی بعد دفعہ بندہ دھڑک مار کے اگا نکلا وے ساری تو خوشی انہیں شیطان دی پیروی ہوندی ہے ساری مہینہ جو ڈھولک لگی ہے تو دھیاں بہنیں نچدیاں رہی ہیں ہاں نے نہیں رجے کہ مزہ نہیں آیا خوش ہاں خوشی ہے روز روز پتر پر نہیں دین یہ تو دہاڑا ہوں کنجر پونے دا خوش ہے خوشی دی خبر آئی کہ سامان مل گیا تو میں بات اپنے دلی چھاتی پئی کہ نہیں خوشی ایمان اپنی جھاتو حال تو نہیں گیا تو سوئی اپنی جھاتے ٹھیک کھڑی آئی میں کہ الحمدللہ اس نے آتے نے فکر اس نے آتے نے سوچ اللہ فکر تے سوچ نصیب کر دے بہت بڑی نعمت جائیں کدیں فکر نہیں کی تھی خود علاج کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ فرمائے فی ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون ٹھیک ہو گیا ٹائم بھی ختم ہے شاید اگے میں گل کیتی ہے تے روح تھیندا پہ بلا ہی غور سناواں تھوڑا مختصر سید والے تے ساڑے دوست ہیں تعلق والے بندے بھی ہیں حاجی فیض احمد صاحب پٹواڑ انہاں دی دکان ہے کپڑے دی کپڑا انہاں دا آئے تے تھان پورا گم ہو گئے تے بیٹا دسا ہے بھئی ابا جی باقی کپڑا پورے تھان ہی وچ کوئی نہیں اس آکھے یہ وجہ ہے کہ تسا زکوٰۃ پوری نہ دیتی ہوتی یہ فکر ہے کہ نہیں اتنا اساں کداں سوچے وی دو گائیں جو حرام تھی گئی ہیں کیوں تھئی ہیں کداں سوچے دے اس آکھے زکوٰۃ نہ دیتی اس نے بیٹا آکھے بابا زکوٰۃ دیتی سے سارے کو باقاعدہ لکھو ہے حساب پورا ونڈ چھوڑی زکوٰۃ اگلا جملہ سنائے اس آکھے بات زکوٰۃ دے حقدار تک نہیں پہنچی تھوڑے ہاتھوں تے لگی گئی ہے اگاں اس واسطے نقصان تھے ہوں یہ سوچ پہ گئے پہ فلانے بندے کو دیتا سے فلانے بندے کو دیتیا سے فلانے بندے کو دیتیا سے اتنے تو ایک بندہ انہوں نے ذہن ہی چاہیا بھئی فلانے بندے کو اساں پیسے دیتے ہیں بھئی ڈوڈیاں والے مدرسے تے دیویں چاہ اس کو لے کر پوچھا ہے اس کو پوچھا نے اسا کہا من تو بھول گئے جا ہوں سمجھے ہو کدیں بندہ نقصان تے تھوڑا جہاں سوچے فکر کرے بھی اللہ پاک میں نے کیوں آزمائش پا دیتے لعلکم یتفکرون لقوم یتفکرون بار بار قرآن اللہ بیان فرمانے لیکن اتنے یتفکرون آیا کھڑے مسئلہ توحید واسطے کہ خدا سونے دیا صفتاں سن کے مسئلہ سمجھ اس نو آسی جاندے طبیعت فکر اللہ بادہ ہو جیڑا میں اکھی نوٹ کے تے پہلا تنگی نال بیٹھا ہوئے جو مولی صاحب نے بس ہی کھڑیا جان چھوڑیا نہیں سمجھ دیا تسبیح دا تو کسبی ہویا ہے تسبیح دا تو کسبی ہویا تے مارے دم ولیاں ہو من دا منکا ہیک نہ پھیریں گانج پویں پنجویاں ہو دین لگاں گل گھوٹو تھی وی تے لین لگاں تشبیہاں ہو پتھر چیت جنہاں دے باہو برتن پتھر چیت جنہاں دے باہو اتھے زائے وسنا ہے میاں اگر منہ دا برتن ہوئے نا کوئی فائدہ نہیں تھی بارش دا جدہ بھی اللہ دے دین دی گال سنو برتن کو سیدھا کر اللہ اپنے دین دی صحیح گل سارے دلی پا دے بات ویک سمجھ آنے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اللہ فرمایا جڑا میرے دین سمجھن واسطے کوشش کردہ میں آپ ہی سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمام طاقتوں دا مالک میں آپ
ان اللہ لا کل شیء قدیر، اور سب کچھ جاننے والا بھی میں خود ہاں، لہذا عبادت لائق بھی میں خود ہوں۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا۔